يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا يا مولانا لائق صد احترام سرمایہ ملت استاد العلماء شیخ التفسیر والحدیث حضرت علامہ مفتی محمد ایوب ہزاروی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر معزز علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے زندگی میں ایک بار پھر یہ موقع عطا دیا کہ ہم رمضان شریف کی خیرات و برکات سے مستفید ہو سکیں۔ خوشبخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ پاک ایسی مبارک ساعتیں عطا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، لو یعلم العباد ما فی رمضان، اگر لوگ جان لیں کہ اللہ پاک نے ان کے لیے رمضان میں کیا رکھا ہے، کتنی برکتیں رکھی ہیں، کتنی رحمتیں رکھی ہیں، تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ تمنا کرنے لگ جائیں کہ رمضان پورے سال پہ محیط ہو جائے۔ خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے ہماری، اللہ پاک نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ موقع عطا کیا۔ صوفیاء نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، جس طرح اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے تھے، اسی طرح اس نے اپنے بندوں کو 12 مہینے عطا کیے، اور جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف انہیں سب سے پیارے لگتے تھے، اسی طرح 12 مہینوں میں سے رمضان اللہ کو سب سے پیارا لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس طرح حضرت یوسف کے صدقے میں حضرت یعقوب نے ان کے باقی 11 بھائیوں کی خطائیں معاف کر دی، اسی طرح اس ایک مہینے کے تصدق میں اللہ پاک باقی 11 مہینوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو ایک اور انداز سے اولیاء نے بیان کیا کہ کعبہ شریف کی بڑی عظمت ہے کہ جو اس کا طواف کر لے اور اللہ پاک اس طواف کو قبول کرے، وہ بندہ اس طرح پلٹتا ہے حدیث پاک میں کہ یوم ولدت امہ، جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ کعبہ یہ فضیلت دیتا ہے، یہ پاکیزگی عطا کرتا ہے، یہ عظمت عطا کرتا ہے، مگر بلا کے دیتا ہے کہ وہاں جانا پڑتا ہے، اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں، مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو کعبہ بلا کے دیتا ہے مگر رمضان گھر گھر جا کے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کنویں کی طلب میں یا پانی کی طلب میں پیاسا نکلے یہ بات تو سمجھ آتی ہے، مگر پانی خود چل کے پیاسوں تک جا پہنچے، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ اس ماہ مقدس میں اتنی کثرت کے ساتھ رحمت برستی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ وہ باقی 11 مہینوں میں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتے، اس مہینے میں وہ بھی چھٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ رحمت گناہ گاروں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔
جو لوگ ابھی تک بیدار نہیں ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں بھی بیدار کریں. گھر کے جو افراد غفلتوں کا شکار ہیں انہیں جگانے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ یہ رحمتوں بھرا مہینہ گزر جائے اور ان کی جھولیاں خالی رہ جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ پاک نے حضور کی امت کو بخشنا نہ ہوتا اسے رمضان عطا نہ کرتا. اس حد تک اللہ پاک نے اس مہینے میں اپنی رحمتیں رکھی. اور پھر یہ کہ اللہ پاک کے دربار تک رسائی خوش بخت لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. یہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے. ہم اگر اپنے اڑوس پڑوس میں نکال جائیں تو ہمیں اپنی ذات سے بڑھ کے زیادہ حسین لوگ بھی نظر آئے گے, زیادہ بڑے صاحبان دولت و ثروت نظر آئے گے, مگر اس کے باوجود ان لوگوں کو اللہ کے گھر میں حاضر ہونا نصیب نہیں ہوتا. ایسی مبارک گھڑیوں میں بھی جو ہونا نصیب نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر کسی نے کہا کہ اس کے الطاف تو ہے عام شہیدی سر پر, تو اس سے کیا ضد تھی اگر تم کسی قابل ہوتا. اس کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں, کسی کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے, سب کو بلایا جا رہا ہے. کچھ کا جانا اور کچھ کا نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جو جاتے ہیں وہ بلائے جاتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری اسے چھوٹی حاضری نہ سمجھے, بہت بڑا دربار ہے. یہاں آیا نہیں جاتا, یہاں بلایا جاتا ہے. اور یہ بھی قانون ہے کہ جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے. بن بلائے مہمان کی قدر نہیں کی جاتی. اس کو دعوت دی جاتی ہے, اسی کے نخرے برداشت کیے جاتے ہیں, اسی کو پذیرائی ملتی ہے. جو خود جائے مرض کرتا رہتا ہے بولا تجھے تکنا چاہتا ہوں, آواز آتی ہے لن کرانی نہیں دیکھ سکتا. اور جب بلایا جاتا ہے تو غریب خاص کو بلا کر ہر پردہ خود اٹھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. آواز آتی ہے وہاں تو جی بھر کے دیکھ, تو خود نہیں آیا تو بلایا گیا. سبحان اللہ. جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے, اور کتنا نوازتا ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من تمزع فاکثر الوضوء, جو بندہ اپنے گھر میں وضو کرتا ہے اس نیت سے کہ میں نے اللہ کے گھر جانا ہے, اس کی بندگی کرنی ہے, اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے, ٹھہر ٹھہر کے اس کے آداب اور تقاضے پورے کرتا ہے, پوری توجہ اور دھیان سے وضو کرتا ہے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے, اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرجت خطاياه من جسده حتى من تحت اظفاره, کہ وہ وضو کا پانی اس کے پورے جسم سے گناہ کھینچ لیتا ہے. سبحان اللہ. اور اتنی شدت کے ساتھ اسے پاکیزگی عطا کرتا ہے کہ حضور نے مثال دی, اس کے ناخن کے نیچے اگر کوئی گناہ رہ جائے تو وضو کا پانی اسے بھی کھینچ لیتا ہے. سبحان اللہ. وضو کرنے پر اس ذات نے اتنا کرم کیا اور بندے کو اتنا پاک کر دیا. پھر بندہ جب اللہ رب العزت کے گھر کی طرف چلا تو حدیث پاک میں ہے کہ پھر ہر قدم پہ درجے بلند ہو گئے. سبحان اللہ. پاک تو ہو گیا, اب ہر قدم پہ اس کے درجے بلند ہونے لگے, اور اللہ کی آواز آنے لگی بندے تو بندے کے گھر نہیں میرے گھر جا رہا ہے. بہت بلند مقام ہے, بہت بڑی چوکھٹ ہے, بہت بڑا آستانہ ہے. فرمایا وہاں داخلے سے پہلے میں تجھے وہاں داخل ہونے کے قابل کر دوں. سبحان اللہ. تو یہ جو پاکیزگی اور یہ طہارت اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے, اس کا سبب یہ ہے کہ یہاں یہ جو دربار ہے یہ اتنا بلند ہے, لیکن آپ ایک پاک برتن میں ناپاک شے ڈالنا پسند نہیں کرتے, تو یہ اس کا پاک گھر ہے. وہ نہیں چاہتا کہ گندے جسم لے کر میرے گھر میں آئے. کہتے ہیں بندو وضو سے چہرے
میرے تم نے دھوئے، رحمت کے پانی سے دل میں دھو دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہر قدم پر وہ ذات درجے بلند کرتی ہے، اور اس بارگاہ میں جب بندہ حاضری دیتا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ بندے، اس پر خوف خدا طاری ہوا، اس کی آنکھ میں آنسو آئے۔ گھر میں رویا تھا تو کسی نے آنسو صاف نہیں کیے، گلی میں رویا تھا تو کسی نے آنسو صاف نہیں کیے، خود صاف کرتا رہا، بلکہ دنیا تو رلاتی رہی، لیکن جب اس چوکھٹ پہ آگے رویا اور اس کی آنکھ سے آنسو نکلے اور اس کے رخسار پہ پہنچے، اور اس نے ارادہ کیا کہ میں ہاتھ اٹھا کے اپنے آنسو صاف کروں، امام الانبیاء فرماتے ہیں اس لمحے اللہ کی آواز آئی، میرے بندے انہیں تو صاف نہ کر، مجھے اپنی عزت کی قسم انہیں اب میں صاف کروں گا۔ سبحان اللہ، اب تصور کریں اس بارگاہ میں کتنا مقام مل گیا کہ وہ بندہ جسے بندے پسند نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے تیرے آنسو میں صاف کرتا ہوں۔ اسی پر علامہ اقبال نے کہا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے آتے انفعال کے۔ اقبال کہتے ہیں جب میں گناہوں پہ شرمندہ ہوا، رویا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، تو میری آنکھ میں آنسو آئے تو وہ قطرے تھے پانی کے، اور جب مولا کی رحمت نے اٹھائے تو ہیرے اور موتی بن گئے۔ سبحان اللہ، تو ہماری آنکھیں رونا بھول گئی۔ یہ مہینہ یہ رونے کا مہینہ، یہ مہینہ یہ گریا کا مہینہ، یہ مہینہ یہ آنسو بہانے کا مہینہ، اور اس حد تک رحمت اپنے بندوں کو نوازتی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا۔ امام غزالی فرماتے ہیں ایک بندے کے لیے آرڈر ہوگا کہ اس کی کوئی نیکی نہیں، اس کو جہنم میں لے جا، اور اس کی نیکی پر کوئی گواہ نہیں، اس نے زندگی میں کوئی نیکی کی تھی، اس کو دوزخ میں لے جا۔ وہ جب چل پڑے گا تو دوزخ کی طرف، اس کی آنکھوں کی پلکوں کا ایک بال یہ اللہ کی بارگاہ میں بولے، ایک بال پلک کا یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا میرے پاس ایک گواہی ہے، اور تو کوئی گواہ نہیں اس کی نیکی پر، میرے پاس ایک گواہی ہے۔ اللہ فرمائے گا کون سی گواہی؟ حالانکہ جانتا ہے، عرض کرے گا مولا ایک دن فلاں جگہ پہ بیٹھ کر فلاں مجلس میں تیرا ذکر ہوا تھا، تیری عظمتوں کی بات ہوئی تھی، یہ اتنا رویا تھا کہ میں بھیگ گیا تھا، آنسو نہیں چمکے، چہرے پہ نہیں گرے، صرف اتنی نمی آئی تھی آنکھ پہ، اتنا پانی آیا کہ مولا اور تو گواہی کوئی نہیں، بس میں بھیگ گیا، اتنا جانتا ہوں میں، یہ رویا تھا تیرے خوف میں بھیگ گیا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا فرشتوں مجھے اپنی عزت کی قسم میں نے اس کی گواہی بھی قبول کر لی اور اسے جنتی بنا دی۔ سبحان اللہ، تو رونا اس طرح انسان کا مقدر بدل دیتا۔ اس لیے کسی عارف نے کہا ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، ہر وقت کا ہنسنا تمہیں برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا۔ اور آج سے کھڑی نے کہا رونا دل بھی میل گواوے تو بچھڑے یار ملا۔ سبحان اللہ، رونا دل بھی میل گواوے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ پانی باہر برستا ہے اور دو اندر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آنکھوں سے آنسو تو باہر سے بنتے ہیں نا، مگر دو اندر دیتا ہے۔ ہمارے تو دامن آلودہ ہے، ہم تو لت پت ہے گناہوں میں۔ وہ لوگ جو معصوم تھے، وہ جو پاک تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں راتوں کو جب اللہ کے خوف میں رویا کرتے تھے تو 3 میل تک چیخوں کی آواز جایا کرتی تھی۔ ہماری جولیاں خالی ہے، ہمارے دامن خالی ہے، مگر پھر بھی ہم نہیں روتے۔ آدم علیہ السلام کا کوئی گناہ نہ تھا مگر 300 سال تک روتے رہے۔ فاروق اعظم اتنا روئے تھے، چہرے پر یہاں 2 نالیاں بن گئی تھی اور گوشت جڑ گیا تھا چہرے کا، یہ صورت حال ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں یہ رونے کا مہینہ آج جس طرح، کیونکہ یہ دور زوال ہے، جس طرح ہم آتے ہیں میلاد شریف سننے کے لیے، 11ویں شریف کے پروگرام کے لیے، ایک وقت تھا مسلمان اس طرح اکٹھے ہوتے تھے اور جایا کرتے تھے صرف رونے کے لیے۔ بڑے بڑے اولیاء کے آستانوں پہ دنیا جمع ہوتی تھی، کیوں؟ کہا آج صرف بیٹھ کے رونا ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ موقع غنیمت، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر ایک
पल्क की गवाही पर बख्शिश होती है। इंसान अगर पूरी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रोते हुए गुजार दे और झुकते हुए गुजार दे, उसकी तरफ से कितने करम होंगे, कितनी मेहरबानी होगी। इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं कि जिसने वुजू किया अल्लाह ने इतना पाक कर दिया, और हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मेरे हबीब मेरे बंदों को बता, तूबा लिमन तताहरा फी बैतिही सुम्मा ज़ारनी, उसके लिए कुछ बख्ती है, कुछ खबरी है उसके लिए जो अपने घर में साफ हुआ, पाक हुआ, कपड़े बदले, गुस्ल किया, क्यों? कि मेरी बारगाह में आना है। नहाया क्यों? और कोई गरज नहीं थी कि मस्जिद में जाना है। आज कपड़े क्यों बदले? सिर्फ इसलिए कि मेरी बारगाह में आना है। तूबा लिमन तताहरा फी बैतिही, मुहद्दिसीन फरमाते हैं तूबा का तो एक माना है मुबारक है उस शख्स के लिए, खुशखबरी उस शख्स के लिए, और कहते हैं कि तूबा जन्नत में एक दरख्त भी है, एक दरख्त भी है कि अगर कोई घोड़े पे सवार सरपट घोड़ा दौड़ाए और 500 साल तक घोड़ा दौड़ता रहे, उस दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है उन लोगों के लिए तूबा है, वो दरख्त है उन लोगों के लिए जन्नत में कि जो नहाए पाक हुए सिर्फ इसलिए कि मेरी बारगाह में आना है। तूबा लिमन तताहरा फी बैतिही सुम्मा ज़ारनी, कितनी मोहब्बत के अल्फाज। ये नहीं फरमाया कि गुस्ल करके पाकीज़ा कपड़े पहनकर फिर आ गया मेरे घर, ये नहीं फरमाया सुम्मा ज़ारनी, फिर मेरी मुलाकात को आ गया, फिर मुझे मिलने आ गया, फिर मेरी ज़ियारत को आ गया। बोला क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है फहक्कुन अलल मज़ूर ऐ ज़ुक्र मज़ाहिरहु, अल्लाह फरमाता है कि मैंने बंदो तुम्हें ये हुक्म दिया है कि घर आए ना मेहमान, उसकी इज्जत किया करो।